ناصر حسین شاہ صاحب، اب اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حکمران اشرافیہ کی بدعنوانی اور منی لانڈرنگ جو ہے وہ بے نقاب ہو گئی ہے، اور کریڈٹ وہ براڈ شیٹ کو دے رہے ہیں، تو یہ جو حکمران اشرافیہ ہے ظاہری بات ہے ان کا اشارہ تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومتوں کی طرف ہے. تو آپ کیونکہ پیپلز پارٹی میں بڑے پرانے ہیں، بڑے عرصے سے آپ پیپلز پارٹی میں، تو آپ کو کوئی نام یاد ہیں کہ آپ کے ساتھ جو لوگ تھے پہلے حکومت میں، پیپلز پارٹی کی حکومت میں، وہ اب تحریک انصاف کی حکومت میں ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں وہ تو بہت سارے نام ہیں، اور اب براڈ شیٹ والوں نے جو بات کی ہے اس کے ایک حصے کو تو خان صاحب نے بھی اپریشیٹ کیا، اور میرے محترم شفقت صاحب بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت ٹھیک ہے. جو دوسرا حصہ ہے جو بعد میں آیا، جو ان کے لیے آیا، اس کا تو ذکر ہی نہیں کر رہے. اور پھر وہ شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مریم اورنگزیب صاحبہ وہاں پہ جائیں، تو چیلنج تو ان کو کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور پھر سر اس میں ایک لمبی فہرست ہے جس کو شفقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی این آر او دے دیا گیا تھا، پی ایم ایل این کی بات کرتے ہیں. این آر او تو شروع کے دنوں میں دے دیا گیا تھا، جس میں بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اس وقت بھی موجودہ حکومت کا حصہ ہیں، اور پھر اس میں اور بھی بہت سارے لوگوں کو این آر او دے دیا گیا کہ ان کے نام بھی نکال دیے جائیں جو بہت سارے اداروں سے وابستہ ہیں. یہ بھی ساری تفصیل ہے. اور پھر یہ جس طرح کا مکاؤ یا جو بھی بات ہوئی، جو ابھی اتنی بڑی ہر کوئی بات کرتا ہے اس کی براڈ شیٹ کی، لیکن یہ جو بعد والی بات ہے جو ان کے لوگوں نے جا کے وہاں پہ حصہ مانگا ہے، اس کی بات بھی پرائم منسٹر صاحب کو کرنی چاہیے، بلکہ پرائم منسٹر صاحب کو اس بات کی انکوائری کرنی چاہیے. اور جس طرح ہر بات میں وہ وہاں پہ سو کرتے ہیں، ویسے تو انہوں نے بہت زیادہ سو وہاں پہ کیے ہوئے تھے. آپ کے علم میں ہے کہ کچھ نفیس لوگ جو اب ان کو لگتے ہیں ان کے بارے میں بھی وہاں گئے ہوئے تھے، لیکن اب اس کیس کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں، اس کا ذکر ہی نہیں کرتے. تو یہ بھی ایک اپنی جگہ پہ حقیقت ہے سر. اور وہ پورے پردہ نشینوں کے نام جو ہیں، وہ یہ جو بات آئی ہے پوری موسوی صاحب کی، وہ تو آپ کو یہاں پہ دکھانی چاہیے نا سر. اس کا اردو ترجمے کے ساتھ دکھائیں تاکہ سب لوگ سمجھیں کہ اس میں کس کس کے نام تھے اور کیا کیا ہوا ہے. دیکھ چکے ہیں لوگ، سمجھ بھی چکے ہیں. یہ ولایتی جاسوسوں کی اور دیسی جاسوسوں کی لڑائی میں پاکستانی ٹیکس دہندگان کا پیسہ جو ہے وہ ان کے جیب میں چلا گیا. شفقت صاحب، سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو حکمران اشرافیہ کی بات ہو رہی ہے جو پرائم منسٹر عمران خان نے کی ہے، تو جو ہمارے پنجاب کے چیف منسٹر ہیں عثمان بزدار صاحب، وہ پہلے مسلم لیگ نون میں تھے، اب وہ تحریک انصاف میں ہیں. بلوچستان کے چیف منسٹر جام کمال صاحب، وہ پہلے مسلم لیگ نون میں تھے، یہاں بیٹھ کے وہ وفاقی کابینہ کی نمائندگی کرتے تھے، اب وہ تحریک اس میں بی اے پی میں ہیں. اور آپ کے اتحادی ہیں حفیظ شیخ صاحب، یہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں وزیر خزانہ تھے، اب آپ کی حکومت کے وزیر خزانہ ہیں. شیخ رشید صاحب یہ پرویز مشرف کے وزیر اطلاعات تھے، پھر نواز شریف کے وزیر اطلاعات تھے، اب آپ کے وزیر داخلہ ہیں. شاہ ملک قریشی صاحب یہ پیپلز پارٹی کے وزیر خارجہ تھے، اب آپ کے وزیر خارجہ ہیں. اسی طرح بابر روان صاحب، وہ پہلے ان کے لا ایکسپرٹ تھے، اب آپ کے لا ایکسپرٹ ہیں. میرے پاس لمبی فہرست ہے. تو یہ حکمران اشرافیہ تو آپ کی طرف بھی بڑی تعداد میں موجود ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ دو چیزوں کا ڈسٹنکشن کرنی بڑی ضروری ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ جب اس کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا اس وقت جو حکمران اشرافیہ تھی وہ سب کو کلیئر ہے کہ کون تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی کیسز تھے، مثلا ان میں بابر روان پہ کیس تھا، وہ ہائی کورٹ نے اس کو خارج کر دیا. لیکن حفیظ شیخ صاحب پہ تو نوٹس ابھی تک چل رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اندر ہم تو کوئی تخصیص نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی پہ کوئی الزام لگتا ہے تو وہ اس کو ایکسپلین کرنا جو ہے وہ اس کا فرض ہے، چاہے وہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن یہ مانے نا کہ حکمران اشرافیہ تینوں بڑی پارٹیوں میں موجود ہے. حکمران اشرافیہ تینوں پارٹیوں میں ضرور ہے، اور تینوں میں نہیں، کوئی بے شمار پارٹیوں میں ہے، بی اے پی میں بھی ہے. اور لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جن پہ الزام لگتا ہے، اب دیکھیں نواز شریف تو نااہل ہو چکے ہیں، ان پہ الزام لگا، وہ کنوکٹ ہو گئے، کنوکٹ ہو کے وہ ساری عمر کے لیے نااہل ہو گئے. وہ تو آرگیو نہیں کر سکتے کہ جی مجھے کورٹ میں ٹائم نہیں ملا، ان کو کورٹ میں ٹائم ملا. کچھ سپریم کورٹ نے نااہل کیا ان کو. سو مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی اس معاملے میں کسی کا کوئی کسی پہ چارج ہے، وہ چاہے ہمارے ساتھ ہے، لیکن میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ پچھلے اتنے سالوں سے جو ان پہ بے شمار الزام لگ رہے ہیں، جو ان کے پر
پھر این آر او بھی ساتھ آتا ہے. این آر او میں کیسز جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں. نواز شریف وہ کہتا ہے مساوی اپنے انٹرویو میں کہ جب نواز شریف کو پہلا این آر او دیا گیا تو جو معاملہ آگے بڑھ گیا تھا, ان کے ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹس یہ وہ وغیرہ وغیرہ, وہ سارا معاملہ جو تھا وہ روک دیا گیا. تو یہ کرتے کیا ہیں؟ کرتے یہ ہیں کہ انفارچونیٹلی سیاست کو ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, اور اس کو پارلیمنٹ کو ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اور یہ انفارچونیٹلی بہت سارے اچھے لوگ جو ان کی پارٹیوں میں ہیں وہ ان کی دفاع کرنے پہ ان کو رکھ لیتے ہیں, اور ان کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. نواز شریف آج تک نہیں بتا سکے کہ جو ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ ہے ان کی کوئی منی ٹریل جو ہے وہ نہیں دے سکے, آج تک نہیں دے سکے. بے شمار یہ جو زرداری صاحب کے اکاؤنٹس ہیں ان کی ابھی تک کوئی ایکسپلینیشن نہیں آئی. لیکن شوکت صاحب 2.5 سال تو آپ کی حکومت کو ہو گئے ہیں, تو کتنا لوٹ مار کا پیسہ آپ اپنے خزانے میں لائے ہیں اور کتنا پیسہ آپ نے براڈ شیٹ کو دے دیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو نیب ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, لیکن نیب نے اگلے دن ایک انٹرویو دیا کہ پتہ نہیں 400 بلین کے قریب انہوں نے. نیب سے جب اس کا بریک اپ پوچھا گیا تو نہیں ہے ان کے پاس بریک اپ. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ وہ ہمارے متحد ادارہ نہیں ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ 400 بلین ہم نے ریکور کیا. اس طرح جو اینٹی کرپشن کا ادارہ ہے پنجاب کا, اس نے کوئی 200-250 بلین جو ہے وہ ریکور کیا. لیکن یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ کب اس ملک میں ان لوگوں کا احتساب ہوگا جنہوں نے صرف نواز شریف کا احتساب ہوا ہے کہ اس کو ساری عمر کے لیے نااہل کر دیا گیا. مزید ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی تک نہیں بتا سکے کہ ان کی اتنی جو اربوں خربوں ہیں ان کا کیا ہے. اسی طرح زرداری صاحب نہیں بتا سکے کہ کہاں سے یہ پیسے آئے. 11 سال زرداری صاحب کو جیل میں رکھا گیا ٹوٹل 1990 سے لے کے آج تک. دیکھیں میں 2-3 اگر آپ سیریس اس کا جواب لینا چاہتے ہیں, دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمارے ان سیاسی اشرافیہ کے لوگوں نے جنہوں نے لوٹ مار کی ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس ناقص نظام کو. ایک ناقص نظام ہے ہماری عدلیہ کا, جس کے اندر بہت ساری جو کمزوریاں ہیں نظام کی وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. میں کئی دفعہ مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ 1 ارب روپیہ لیٹ سے کرپشن کرتا ہے اور وہ 20 کروڑ 25 کروڑ 30 کروڑ اپنے دفاع کے لیے ایک طرف رکھ دیتا ہے, تو اس کا مقابلہ کرنا اس نظام میں بہت مشکل ہے. ایک تو ناقص نظام کا, اور دوسرا سیاست, کہ سیاسی طور پہ آپ ریلیونٹ ہو جائیں, سیاسی طور پہ آپ اتنا بوجھ کریٹ کر دیں کہ اس کے بہانے آپ ڈیلز بھی کر لیں. این آر او بھی آپ کو, یہ این آر او کیا چیز ہے؟ این آر او تو یہی ہے نا کہ کسی کی سیاسی ساکھ جو ہے اس کے عوض اس کے جتنے گناہ ہیں ان کو معاف کر دیا جائے. اور یہی ہوا 2008 میں بھی ہوا, یہ 2007 میں یہ ہوا, اس سے پہلے 2001 میں جب 1 یا 2 تھا جب نواز شریف کو باہر بھیجا گیا, اس وقت بھی یہ ہوا. یہ 2 چیزیں ہیں جن کو, اور پھر یہ ان اداروں کو بھی استعمال کرتے ہیں جو جمہوری ادارے ہیں. پارلیمنٹ کو استعمال کر لیا, اچھے لوگوں کو پارٹی میں لا کے ان کو کچھ تھوڑی چیزیں دے کے ان کو اپنا آگے کر دیا. تو یہ ایک بڑا ایک بدقسمت ایک سچویشن ہے, اور اس کا میرا خیال ہے لانگ ٹرم ہی حل ہوگا. اور اس کے اندر جو کرپشن, لیکن آئی وش کہ ہم اس لیول تک پہنچ جائیں اور کہ ان لٹیروں کی جو انویسٹمنٹ ہے ان پالیٹکس اور انویسٹمنٹ ان اپنے دفاع میں, اس کا ہم مقابلہ کر سکیں.